بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسا درد بھرا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو اس سے ضرور ہمیں عبرت حاصل ہوگی۔ بہت ساری باتیں اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک سفینہ نام کا ایک صحابی تھا، اس کا نام سفینہ کیوں پڑا وہ بات کی چیز ہے، لیکن اس کا ایک واقعہ میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، اور اس جماعت میں کتنے افراد تھے؟ یعنی اس میں 100-150 افراد تھے، اور اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا ان کے لیے کہ وہاں چلے جاؤ۔ تو اس جماعت میں وہ سفینہ نام کا جو صحابی تھا وہ بھی اس جماعت میں گیا۔ اب وہ جماعت جب گئی تو ان کے پاس جو کھانا پانی وغیرہ جو کچھ تھا، تو ان کے اونٹ کی سواری تھی اس وقت میں، تو اونٹ پہ وہ رکھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ کہیں ٹھہرے اور کسی درخت کے سائے کے اندر وہ بیٹھے۔ جہاں وہ بیٹھے تو پھر انہوں نے وہاں کھانا کھایا، پانی پیا وغیرہ۔ تو سفینہ جو صحابی تھے ان کو یعنی حاجت ہوئی لیٹرنگ باتھ روم کی، تو وہ سفینہ پانی کی تلاش میں دور نکل گئے۔ یعنی پانی کی تلاش میں تو جہاں پانی ملے گا تو وہاں ضرورت سے فارغ بھی ہوں گے۔ تو چلتے چلتے ان کو پانی ملا، ضرورت سے فارغ ہوئے۔ جب وہ سفینہ صحابی وہاں سے لوٹ کر وہ اسی جگہ آئے جہاں پر انہوں نے وہ صحابہ کی جماعت رکی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہ صحابہ کی جماعت تو وہاں سے جا چکی تھی آگے کی طرف۔ اب جو کھانے کا جو سامان تھا، پانی وغیرہ، وہ اونٹ پر رکھا ہوا تھا، اور سفینہ جو صحابی تھے جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا کہ میں جنگل سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ تو جب وہاں سے آئے تو انہیں یہاں آئے ہیں، تو یہاں سے وہ جماعت آگے جا چکی ہے، اور جو کھانا اور پانی جو تھا وہ اونٹ پر سوار تھا۔ تو اب یہ صحابی یہاں پر آ گئے، اور یہ صحابی اب بھوک اور پیاس میں پریشان ہے۔ صحابہ کو انہوں نے تلاش کیا کہ جماعت کہاں جا چکی ہے، تو جماعت کا کہیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہاں پر جو زمین تھی وہ پتھریلی زمین تھی، اور دوسری تھی کہ وہاں جھاڑ جھنگاڑ یعنی درختوں کے بھرے جنگلات تھے، وہاں پر اجاڑ تھا۔ اس وقت میں کوئی فون وغیرہ کچھ سسٹم بھی نہیں تھا۔ تو وہ صحابی نے اس کو ادھر ڈھونڈا، پھر ادھر ڈھونڈا، پھر ادھر ڈھونڈا، کہیں ان کو کوئی جماعت کا اتا پتہ نہیں ملا۔ اب جماعت میں اگر ہوتے 10-5 آدمی تو ان کو پتہ لگتا کہ بھائی ہم 10 تھے 8 تھے تو ایک کہاں تھا، لیکن جس جماعت میں 100-150 آدمی ہوں اس میں ایک آدمی اگر غائب ہو جائے یا رہ جائے تو اس کو نہیں پتہ پڑتا کہ کون سا صحابی ہے کون نہیں ہے، یا کون ہمارے ساتھ ہے، اس طریقے سے۔ تو بہرحال وہ صحابی کو اتنی بھوک لگی، پیاس لگی کہ وہ صحابی وہ گھوم گھام کر اسی جگہ آیا جہاں پر وہ ساتھی سے بچتے تھے، اور اس نے اپنے من میں یہ بنا لیا کہ اب میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں یہاں پر بھوک کو جس میں مر جاؤں گا یہاں پر۔ بس وہ بیٹھ گیا وہاں پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا۔ تو ایسے ہی وہ کر رہا تھا اس طریقے سے، تو ایک دم دیکھا گیا ایک شیر، جنگل میں شیر دہاڑا، ان کی طرف وہ شیر آ رہا ہے۔ تو وہ صحابی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ گھبرا گئے، اکیلے جنگل میں ہے، جیسے سامنے سے شیر آ گیا۔ تو وہ پیچھے اس طریقے سے ہٹ رہے تھے، تو وہ شیر ان کی طرف آ رہا تھا، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں یہاں اس میں کہاں جاؤں گا یہاں سے آگے، یعنی اگر میں یہاں پر اکیلا ہوں، شیر آ گیا ہے تو یہ تو مجھے تب بھی کھائے گا، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا شیر سے، اس نہار سے انہوں نے کہا کہ اے شیر رک جا، میں محمد کا غلام ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو وہ شیر جیسے ایسے آ رہا تھا اس کی طرف، تو فوراً وہ شیر رک گیا، اور اس نے اپنی پیٹھ پھیری اور ایسے ادھر کو منہ کر لیا انہوں نے، اور پونچھ کو وہ ہلانے لگا۔ یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو شیر رک جا، تو اس طریقے سے یہ بات سنی تو شیر بھی یعنی الٹا گھوم گیا، ادھر منہ کر لیا انہوں نے۔ اب وہ شیر نہ آگے چلتا ہے نہ پیچھے چلتا ہے، اور پونچھ کو ہلا رہا ہے۔ تو صحابی نے کوئی اتنی ہمت آئی اس کے اندر، تو صحابی نے شیر کے اوپر بیٹھ کر اس کی کھال کو پکڑ کر اور وہ بیٹھ گیا اس پر، اور وہ پھر وہ شیر اس صحابی کو لے کر چلنے لگا راستوں میں سے، اور چلتے چلتے وہاں جہاں سے 10-15-20 ہاتھ دور تھے اس کے ساتھی، یعنی تو وہاں جا کر انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی یہ سب یہاں ہیں، انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ تو وہ ساتھی ایک عجیب سے دیکھ رہے تھے کہ اونٹ پہ تو ہم نے سب کو دیکھا آتے ہوئے، لیکن یہ صحابی شیر کی سواری کر رہے ہیں، شیر پہ آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو انہوں نے اس وقت ان کا نام انہوں نے صاحب الاسد ران نام رکھ دیا تھا، یعنی شیر والا،
شیر والا، یہ ان کا لقب رکھ دیا تھا۔ اور یہ معاملات وہاں تھے جنگلات جہاں پر جماعت گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تھے، تو اب ساری جماعت میں اس کو شیر والا کہتے ہیں، شیر والا، آئیے شیر والا، اس طریقے سے۔ تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی سفینہ تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی تم میرے پاس آ جاؤ، وہ ڈر کے مارے نہیں آ رہے کہ اس کے پاس شیر کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے تیرے پاس شیر ہے۔ تو بہرحال اس شیر نے اس کے کان میں کچھ دہاڑا، کچھ بات کہی جو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد میں قافلہ واپس لوٹ کر آیا، اور جب لوٹ کر آیا تو سارے صحابہ پہلے مسجد میں جگ گئے، اور مسجد میں ہمیں جانا بھی چاہیے، سفر سے آتے وقت ہمیں مسجد میں آنا چاہیے اور پھر اپنے گھر میں۔ تو مسجد میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت پر نگاہ پڑی، کوئی جماعت جو میں نے بھیجی تھی وہ تو آ چکی ہے، تو سفینہ پر جو بھی نہ گنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینہ شیر والے کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی جو اس کے ساتھی وہاں پر کہہ رہے تھے اس علاقے میں جا کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ بہت ایک عجیب واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری خبر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شیر والے، تو اس نے کہا کہ سفینہ کیا قصہ ہوا، سناؤ، یا تم سناؤ گے یا میں سنا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے یہ پتہ ہے سب، یہ جو ہمارے ساتھ ہوئی آپ کو ساری باتیں یہاں پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم نے شیر سے کیا کہا تھا اور شیر نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے جب بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، شیر سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اور اس بات کو سن کر شیر وہاں اپنی جگہ ڈٹ گیا تھا، یعنی الٹا گھوم گیا تھا وہ۔ اور پھر شیر نے کیا کہا سر تجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شیر نے تم سے کان میں جو دہاڑا تھا یہ کہا تھا کہ تم محمد کے غلام ہو، میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم اپنی زندگی گزاریں، ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی اچھیاں بن جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق بنا لیا تو پھر سارے جہان میں ساری مخلوق، سارے لوگ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔